بچوں کی تربیت کے حوالے سے موڈ سوئنگ کی آپ نے بات کی، ہوتا ہے ماں کا یا باپ کا، فادر میں بھی ہوتا ہے، ہر کسی میں ہوتا ہے. موڈ سوئنگ ہوا ہے، آپ نے اچانک بچے کو ڈانٹ دیا. اوور آل مجھے بتائیں کہ بچوں کی تربیت کرنے کا کیا طریقہ کار ہے سائیکولوجیکلی اگر میں بات کروں تو کیا کیا پرابلمز آتی ہیں؟ آپ کی اپنی 2 بیٹی ہیں ماشاءاللہ، کیا کیا پرابلم آتی ہیں، ان کا سولوشن کیا؟ دیکھیں حافظ صاحب، پہلے زمانے کی جنریشن تھی نا بالکل ڈفرینٹ تھی، جس میں پیرنٹس لگا بھی دیتے تھے، ڈانٹ بھی دیتے تھے، سدھر جاتے تھے، اکیلے چھوڑ دیتے تھے. آج کل کی جنریشن نا بہت ڈفرینٹ ہے. آپ ان کو بہت زیادہ سختی نہیں کر سکتے، ان کو بہت زیادہ لاڈ میں رکھیں گے تو وہ سر پہ چڑھ جائیں گے. آپ نے ایک بیلنس مینٹین رکھنا ہے، اور وہ بیلنس کی جو لکیر ہے نا، اٹ از ویری ٹف، کیونکہ بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. اسپیشلی میری بڑی بیٹی تو بہت سینسٹیو ہے، کیونکہ وہ تقریباً 5-6 سال وہ اکیلی رہی ہے. تو وہ اور عفان بھی اس 3-4 سال میں ساتھ نہیں تھے، تو میں اکیلی تھی. تو وہ جو فیس تھا نا بچی، مجھے یاد ہے وہ اتنی جلدی اس کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے، اتنی سینسٹیو. تو مجھے اس کے اوپر بہت محنت کرنی پڑی ہے، اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، وہ ہرٹ نہ، اور وہ فوراً آنکھوں میں آنسو لے کے فوراً پھر اتنی چھوٹی 1.5 سال کی بچی آنسو چھپاتے، کبھی دیکھی آپ نے؟ مطلب فوراً اپنے آنسو چھپا لے کے پتہ نہ چلے کہ میں رو رہی ہوں. اتنا سینسٹیو بچے ہیں آج کل کے. تو ان کو جو آپ نے ڈیل کرنا ہے نا، وہ بڑے طریقے سے ڈیل کرنا ہے، جس میں آپ نے ان کی عزت نفس ان کو بہت پسند ہے. اگر آپ نے ان کو کچھ سمجھانا ہے نا تو اکیلے میں سمجھانا ہے، اور آپ نے ان کو بتانا ہے. میری بیٹی کو بہت ہرٹ فیل کرتی ہے اگر وہ سب کے سامنے سے کچھ کہہ دے. آپ اکیلے میں کہتی ہوں آپ کا میں نے خیال رکھا نا، سب کے سامنے نہیں ڈانٹا، جی ماما. اب آپ ماما کا خیال رکھو کہ ماما امبیرس ہوئی سب کے سامنے، سوری ماما. ماما امبیرس ہوئی سب کے سامنے، ماما نے آپ کچھ کہا، نو ماما. آئندہ کرو گی، نو ماما آئی ایم سو. پھر فوراً حق کرتی ہے. بچوں کو جتنا آپ حق کریں نا، آپ ان کو حق کریں، اور جب تک وہ خود حق نہ چھوڑے نا، آپ حق نہ چھوڑیں. ان کو احساس ہو کہ یار میری حفاظت میرے پاس موجود ہے. میں نے اس کو اس طرح ٹیون کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے آ کے خود بتاتی، ماما ایک بات کہوں آپ سے؟ جی بیٹا، آج مجھ سے غلط کام ہو گیا. کیا ہوا؟ پہلے تو ڈر جاتی، پھر میرا ریئیکشن نہیں دینا فوراً. اچھا کیا ہوا؟ آج نا میں نے اسکول میں نا، آج میں نے یہ کر دیا، میں نے بچے کے ساتھ ایسے کچھ کر دیا اور میڈم کو نہیں پتا چلا. سوری ماما، مطلب سوری، آئندہ نہیں کروں گی. مطلب مجھے وہ چیز خوشی ہوتی ہے کہ اس کے اندر اللہ کا شکر ہے. اور جو چیز حافظ صاحب، جو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے نا، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بچے کے اندر اللہ کا خوف ڈالا ہو. اب جب وہ کوئی کام کرتی ہے نا، کہتی ماما اللہ میں ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں؟ آئرہ ٹھیک ہے آپ کر لو، اللہ میں خوش ہو رہے. ماما میں شیطان کی فرینڈ تو نہیں بن رہی کام کر کے؟ نہیں شیطان کی فرینڈ نہیں بننا. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اپنے بچے کے دل میں اللہ میاں کا خوف ڈال دیں گے نا، تب آپ اس کو جیسے بھی معاشرے میں بھیج دو نا، وہ بچہ آپ کا فول پروف ہے. اس کو پتا ہے کہ اللہ میاں کا خوف ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ جس کمپنی میں بھی جائے گا یا جائے گی نا، اس کو پتا ہے صحیح کیا غلط کیا. تو اسپیشلی جو ورکنگ پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کو عادت ہوتی ہے بچوں پہ سٹریس نکال دینے کی. سب سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ پیرنٹس کو ریئلائز کرنا چاہیے. می بینگ اے پیرنٹ میں بھی نکال دیتی ہوں، ایسی بات نہیں، مشکل ہوتا ہے، آپ غصے میں ہوتے کرتے ہو، چپ کر جاؤ، ابھی بات نہ کرو، ابھی یہ نہ کرو. اس ٹائم پہ آپ کوشش کریں، بچہ ہے، اپنی ایج کے حساب سے کام. اکثر افانوں میں کہتے ہیں یار یہ ایسے کیوں کرتی ہوں؟ کہتے عفان 7 سال اور 17 سال اور 27 سال، کتنا ایج ڈفرینس ہے نا. تینوں کے مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو کہہ تو صحیح رہی ہوں. میں نے کہا اس سے آپ وہ میچورٹی ایکسپیکٹ نہ کریں. she has a younger sister but she is still a small girl. تو ہم نے اس کو ویسے ہی لے کے چلنا ہے، سمجھانا ہے. جو شروع کے 7 سال تربیت کے ہوتے ہیں، اس میں اپنے بچے کو بہت پیار کرنا ہوتا ہے، اس کو آپ نے کھلا چھوڑنا ہے، اس کو ریسٹرکشنز نہیں لگانی. اس کا مائنڈ گروتھ کا بیسٹ ٹائم ہے، وہ اس کی باڈی گروتھ کا بیسٹ ٹائم ہے. اس وقت آپ نے اسٹریس نہیں ڈالنا. یہ ہماری سائنٹیفک ریسرچ ہے. اگلے 7 سالوں میں آپ نے بچے کے لیے سختی کرنی ہے. یہ وہ ٹائم ہے جب نماز فرض ہوتی ہے، اس وقت اس پہ سختی کریں، اس کو رول سمجھائیں، اس کو ڈانٹے بھی، اس کو پنشمنٹس بھی دیں. اس کو پتا ڈیٹینشن ہے، اس کو پتا اس کے بعد معافی نہیں ہے. اور جب بچہ 14 اباب آتا ہے نا، اگلے 7 سال اس کا بیسٹ فرینڈ بن جائے، کیونکہ وہ ٹائم ہوتا ہے ٹین ایج کا، ہارمونس کا، ہارمونل چینجز کا. اس وقت بچے کو ماں باپ برے لگ رہے ہوتے کہ تو پینڈو ہے، ان کو کیا پتا. آج کل کی جنریشن کیا کرتی ہے، یہ تو ویپ پیتے ہیں، ہم تو گھومنے پھرنے جاتے، ان کو تو پتا ہی نہیں، یہ تو کونے پہ پڑے رہتے، یہ پڑھتے رہتے، ان کو کیا پتا. اس وقت بچے کے بیسٹ فرینڈ بن جائیں، ان کے ساتھ فیصلے گھر کے ڈسکس کریں، ان سے مشورے لیں تاکہ ان کی مینٹل گروتھ ہو، اپنی امپورٹنس فیل کریں، وہ خاندان کو اون کریں. اچھا یہ ہمیں بڑا سمجھتے ہیں، ہم بڑے ہو گئے، اب ہم بھی میچور ایکٹ کریں گے. بچے کے ساتھ ماما بورنگ ہے بڑا، مطلب آپ لوگ سے تو بور ہوتے ہیں. اچھا بیٹا کیا دل کرے کرنے کا؟ ماما دل کرے کافی پینے چلے، آؤ چلیں، ان کے ساتھ چلیں، گھومے پھریں، ان کے فرینڈس بنیں. تاکہ اس ٹائم پہ اسپیشلی بچے تو ہیں بچیاں،
غلط کمپنیوں میں پڑھ کے غلط دوستیاں کرتی ہیں, غلط کندھے ڈھونڈتی ہیں, پھر وہ تباہی کی طرف جاتی. اس وقت مدر شوڈ بی دیئر بیسٹ فرینڈ, فادر کین بی اے بیسٹ فرینڈ آف اے گرل, بیٹے کا بیسٹ فرینڈ بنے. اٹ از سو امپورٹنٹ فیز. اس وقت نا آپ اپنے آرمر سمجھیں, اگر آپ نے بچے کے اوپر بندوقیں لے گھومتے نا, چھپا دے نیچے کہ یار اب جو تو بادشاہ, تو جیسے کہے گا ہم ایسے چلیں گے, ہم چل رہیں گے, ہم مزے کریں گے. اس کو بھی ریسٹرکشنز لا کر اس کو ایزی کریں, اسے گپ شپ ماریں. اگر آپ کچھ فیزز کو لے کے چلیں گے نا تو انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا. ڈیفیکلٹ ٹو ڈو بٹ ناٹ انڈویبل. اس میں اگر میں 3 پوائنٹس لوگوں کی آسانی کے لیے جو ابھی میں نے آپ سے سیکھا, ایک یہ کہ بچوں کو سب کے سامنے ڈانٹنا نہیں ہے اکیلے میں, ایک یہ کہ بچوں کو حق کرنا ہے اور تب تک نہیں چھوڑنی جب تک وہ نہ چھوڑے, اور ایک یہ کہ بچے میں اتنا کانفیڈنس آپ نے بلڈ اپ کرنا ہے کہ وہ کچھ غلط کر کے تو بتا سکے. اتنا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بتائے نا, وہ تو پھر بہت آگے نکل امی نے تو فوراً چپیڑ لگا دی, یہ نہیں ہونا چاہیے. امی کو میں بتا سکتی ہوں, کچھ بھی ہو جائے نا امی کو بتا سکتی ہوں, چاہے وہ کچھ بھی کر کے آ جائے نا, وہ آ کے چپ کر کے آپ کو بتا دے. اس ٹائم پہ اس کو سنیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اچھا ٹھیک ہے آپ نے جو کیا وہ غلط ہے, آپ کو لگتا ہے وہ غلط ہے, اس کے منہ سے اگلوائیں کیا ہونا چاہیے تھا, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ نے اس کو آگے سے مارا, آپ کو لگتا ہے ٹھیک کیا, نہیں امی ٹھیک نہیں کیا, اچھا کیا کرنا چاہیے تھا, مجھے اپنے آپ کو روکنا چاہیے تھا اور اس کو سمجھانا چاہیے تھا, اور کیا کرنا چاہیے تھا, آپ کو کیا لگتا ہے. اس کی امی پاس تھی, میں اس کی امی کو بتا سکتی تھی نا کہ آپ کے بچے نے مجھے مارا اس لیے میں نے اس کو مارا. یس, اس کے منہ سے پہلے آئیڈیاز سنیں کہ وہ کیا کیا سوچ سکتا ہے, اس کے بعد اپنے آئیڈیاز دیں. یس, آپ خود ایکشن نہ لیتے. اگر اس نے غلط کیا تو پھر آپ کو نہیں کرنا چاہیے. بہت چیزیں ہیں, اور ان سے ٹاک ٹائم پر آئیں, ان سے باتیں نکلوائیں. ایک اور چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچے کی جو بیسٹ ٹائم آف مینٹل گروتھ اور ایکسیپٹینس ہے وہ رات کا ٹائم ہے. سونے سے پہلے اگر آپ بچے کو, اگر آپ نے کوئی زندگی کے اصول سمجھانے ہیں نا, اس وقت پاس لٹا کر بازو پہ لٹائیں, اس سے باتیں کریں. یقین مانیں وہ اتنا پیارا ٹائم ہوتا ہے نا, اس ٹائم میں اگر آپ نے کچھ سکھانا ہے نا, اس وقت سکھائیں. بیٹا, جیسے میں اپنی بیٹی کو اسپیشلی اس کے بارے میں سمجھاتی ہوں, ڈسٹینس مینٹیننگ, کہ اب آپ بڑی ہو رہی ہو, آپ نے میلز کے ساتھ ڈسٹینس رکھنا ہوتا ہے. آئرہ, آج میں نے آپ کو دیکھا, آپ شاپ میں گئی تھی, آپ کو ڈسٹینس رکھنا چاہیے تھا. آپ کو میں نے دیکھا تھا ایک سیلس مین تھے, بیٹا آپ نے خود ڈسٹینس, لڑکیاں خود رکھتی ہیں, آپ نے ڈرائیورس کے ساتھ ڈسٹینس رکھنا ہوتا ہے. وہ ٹائم ہوتا ہے جو بچوں کا, اور پوری رات نا کے مائنڈ میں چل. اور بچوں کو ہمیشہ پازیٹیو بتائیں, آپ بہت سمجھدار ہو, I am always proud of you. مجھے پتا ہے آپ میرا نام روشن کرو گی, آپ ہماری بہت پیاری بچی ہو, اور آپ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہو, میں اور پاپا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. یہ باتیں اس کے ذہن میں ڈالیں, اور وہ یہ جب پوری رات سوچتی ہے اور پوری رات اس کے ذہن میں چلے گا, تو پھر اس کی پرسنالٹی میں بہت پازیٹیو چینج آئے گا.